اسٹوریز فرام قرآن سیریز میں ہم آج کریں گے قصہ عزیر علیہ السلام کا، اسٹوری آف عزیر علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مار کر دوبارہ زندہ کیا اور اپنی نشانی بنایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مار دیا تھا، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا اور اپنی نشانی بنایا۔ ہم یہ سٹوری سٹارٹ کریں گے بخت نصر کے حملے سے۔ بخت نصر کا حملہ۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل توحید پر آ گئے تھے اور تورات پڑھنے لگے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کر لیا تھا اور سب لوگ جو تھے وہ تورات پڑھنے لگے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسرائیل دین سے بھٹک گئے، آپس میں لڑنے لگے اور فلسطین 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، ایک اسرائیل اور ایک جوڈا۔ گناہوں، نافرمانی، فسق اور فجور میں حد پار کر گئے اور اپنے نبی کی اطاعت نہ کی۔ ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیغمبر بھیجتے رہے، لیکن انہوں نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی، لڑائی جھگڑا اور ہر چیز کی حدیں پار کر دیں۔ تو عراق کا بادشاہ جو مشرک تھا، جس کا نام بخت نصر تھا، اس نے بیت المقدس پر سخت حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ اب عراق جو تھا وہ دور تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام بخت نصر تھا۔ اس نے فلسطین پر حملہ کیا اور پورے فلسطین پر، اور بیت المقدس جو تھا، جو فلسطین میں تھا، یروشلم، اس پر حملہ کر کے وہاں قبضہ کر لیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ یعنی جو بخت نصر جب آیا تھا تب اس کے ساتھ 6 لاکھ علم بردار یعنی جھنڈا اٹھانے والے سولجرز تھے، اور ہر جھنڈے کے نیچے بے شمار فوجی تھے۔ اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا اور یہ فرسٹ ڈسٹرکشن تھا، فرسٹ ڈسٹرکشن آف یروشلم تھا۔ بنی اسرائیل کے 1/3 لوگوں کو قتل کر دیا اور 1/3 لوگوں کو شام کے علاقے میں بہت ذلت سے رکھا۔ 1/3 کو تو وہیں قتل کر دیا اور 1/3 کو شام میں رکھا، بہت ذلت سے ان کو رکھا۔ اور 1/3 کو قیدی بنا لیا، یعنی بنی اسرائیل کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ یہ صرف ان کی کتاب چھوڑنے کی وجہ سے تھا، کیونکہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب چھوڑی اور یہ جب گناہوں میں پڑ گئے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ اسرائیل جو تھا وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو ان کے جو بچے تھے وہ سب بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی مینس بچے، اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو 10 بیٹے تھے، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام، بنیامین، تو یہ جو 12 بیٹوں کے جو 12 قبیلے ہوئے، یہ پورے بنی اسرائیل کہلائے۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کو پہنچایا۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام تک تو سب ٹھیک رہا، سلیمان علیہ السلام کے بعد اس طرح سے یہ 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوا اور انہوں نے تورات چھوڑ دی۔ تورات چھوڑ دی، اس کے بعد بہت ظلم اور زیادتی کرنے لگے، اپنے دین سے بھٹک گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ اللہ تعالیٰ کی سزائیں جو ہوتی ہیں وہ الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں کہ ایک مشرک بادشاہ تھا
بخت نصر عراق کا، اس نے ان کے اوپر اتنا سخت حملہ کیا اور ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور ایک حصے کو قتل کر دیا، ایک حصے کو شام میں ہی رکھا بہت ذلت کے ساتھ، اور تیسرے جو 1/3 لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا۔ اس نے سارے تورات کے نسخوں کو جلا دیا، جتنی بھی تورات کی کتابیں تھیں، ہیکل سلیمانی جہاں یہودی عبادت کرتے تھے تباہ کر دیا۔ جو سلیمان علیہ السلام نے پورا ہیکل سلیمانی بنایا تھا، ایک طرح کی آپ سمجھیں کہ عبادت گاہ تھی وہ، جہاں پر تورات رکھی گئی تھی، جہاں پر یہ لوگ بیٹھ کے تورات پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس کو پورے کو ختم کر دیا بالکل، اور تورات کو ختم کر دیا۔ ایک بھی ان کے پاس تورات کا نسخہ جو تھا وہ نہیں بچا، سب کچھ ختم کر دیا۔ اور یہ فرسٹ ڈسٹرکشن تھا جیروسلم کا، 587 بی سی میں ہوا یہ۔ بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر لے گیا، جو بچے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ فرسٹ ڈسٹرکشن آف جیروسلم۔ اب ان کے پاس نہ ان کی کنٹری تھی، نہ تورات، نہ ہیکل، یعنی نہ کوئی پلیس آف ورشپ تھی، سب کچھ ختم کر دیا اس بادشاہ نے۔ عزیر علیہ السلام کی 100 سال کی موت، اب اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے ہوئے پیغامبر تھے، ان کو تورات زبانی یاد تھی، انہوں نے پوری تورات جو تھی وہ حفظ کی ہوئی تھی، انہیں پوری تورات یاد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت سارے پیغمبروں کو پہنچایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں، تو اس میں سے ایک عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ ایک دن، اب یہ جو ڈسٹرکشن ہو گیا جیروسلم کا، اس کے بعد کچھ لوگ جو تھے بچ گئے تھے، جو ایک دن یہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر بستی سے گزرے جو تہس نہس ہو چکی تھی، اپنے گدھے پر سوار تھے یہ اور وہاں سے گزرے، تو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے بستی جو ہے بالکل تہس نہس ہو چکی ہے۔ وہ دن کا وقت تھا، تیز دھوپ تھی، ایک جگہ انہیں سایہ دکھا تو وہاں آرام کرنے لگے۔ ان کے پاس ایک باسکٹ تھی جس میں کچھ انجیر اور انگور تھے، ان کے پاس ایک باسکٹ میں کچھ انجیر تھی اور انگور تھے، اور دن کا وقت تھا تو اس بستی سے وہ گزرے، تو تیز دھوپ تھی تو ایک جگہ بیٹھ کر وہ آرام کرنے لگے۔ انہوں نے ایک بول نکالا، اس میں انگور کا رس نچوڑا، ایک کٹورا لیا، اس میں انگور کا رس نچوڑا اور سوکھی روٹی کو اس رس سے گیلا کیا اور اسے کھایا۔ اور لیٹ گئے اور سوچنے لگے کہ یہ بستی جو برباد ہو چکی ہے، آس پاس دیکھنے لگے وہ کہ بستی کس طرح سے برباد ہو چکی تھی۔ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے، یعنی ایک تعجب ہوتا ہے، کیوروسٹی ہوتی ہے نا، ان کو پتہ تھا کہ قیامت کے دن سب لوگ دوبارہ سے، قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، تو بس ایسے ہی ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو سب ختم ہو چکے ہیں یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، بس ایسے ہی ان کے دل میں خیال آیا۔ انہیں اللہ کی طاقت پر یقین تھا، لیکن بس کیوروسٹی کی وجہ سے ایسا سوچا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، یعنی بس ایسے ہی دل میں خیال آتا ہے نا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتے ہیں، سب کچھ پتہ تھا انہیں، لیکن بس ایسے ہی ان کے دل میں خیال آیا۔ بس ان کے ایسا سوچتے ہی اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو ان کے پاس بھیجا اور ان کی روح قبض کروا دی، نے موت کے فرشتے نے ان کو مار دیا اور 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی، 100 سال تک وہ مرے رہے۔
شہر کا دوبارہ آباد ہونا۔ اب اس 100 سال کے بیچ میں کیا ہوا؟ عزیر علیہ السلام کے مرنے کے 70 سال بعد بنی اسرائیل نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اب یہ کہاں تھے؟ 1/3 جو لوگ تھے وہاں پر جو عراق میں جو تھے قیدی بن کر رہ رہے تھے، اور باقی جو ادھر ادھر پھیل گئے تھے، سب نے اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگی۔ انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا۔ تقریباً 70 سال کے بعد فارس کے بادشاہ نے ان کو آزاد کروایا اور بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا۔ کہا جاتا ہے سائرس تھا وہ بادشاہ، اس نے اس پر دوبارہ سے جو بیت المقدس تھا اس کو آباد کیا، اور جو یہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے ان کو واپس لا کر دوبارہ وہاں پر سب کو بسایا یروشلم میں۔ بنی اسرائیلی جو بخت نصر کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، دوبارہ بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ 30 سال میں یہ لوگ بہتر حال میں آ گئے اور ان کی نسل میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوب ان کی نسل بڑھا دی اور یہ سب آباد ہو گئے یروشلم میں۔ عزیر علیہ السلام کا 100 سال بعد زندہ ہونا۔ اب 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ 100 سال گزر گئے، سب کچھ بدل گیا تھا۔ یروشلم یعنی بیت المقدس دوبارہ آباد ہو چکا تھا۔ سب کچھ تھا لیکن تورات نہیں تھی ان کے پاس، کیونکہ تورات جو تھی وہ سرے سے جلا دی گئی تھی، بالکل ختم کر دیا تھا بخت نصر نے تورات کو۔ تو بنی اسرائیل دوبارہ آباد تو ہو گئے تھے لیکن کسی کے پاس بھی تورات نہیں تھی، اور عزیر علیہ السلام کو تورات حفظ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کرنے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا، جس نے سب سے پہلے عزیر علیہ السلام کا دل اور آنکھیں زندہ کی، تاکہ وہ دیکھ اور سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو سب سے پہلے جو جان تھی وہ آنکھوں میں اور دل میں آئی۔ عزیر علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان سے پوچھا، کتنے وقت بعد اٹھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، تھوڑا سا وقت، کیونکہ جب وہ سوئے تھے دن تھا اور ابھی مغرب ہو رہی تھی۔ تو انہیں ایسا لگا کہ وہ دن میں سوئے تھے اور ابھی مغرب میں وہ اٹھ گئے ہیں۔ جب ہم لوگ بھی جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے قیامت کے دن، تو ہمیں بھی ایسا لگے گا کہ ابھی تو ختم ہوئے تھے، اب دوبارہ یہاں آ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان جو ہوتا ہے وہ ٹائم زون سے باہر چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم سوتے ہیں تب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنا سوئیں، جب تک ہم گھڑی نہ دیکھیں یا کوئی ہمیں بتائے نہ کتنے گھنٹے سے سو رہے تھے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلانے کے بعد میدان حشر میں سب کو زندہ کریں گے۔ تو جب وہ آپس میں باتیں کریں گے تو یہی بات کریں گے کہ تم ایک دوسرے سے پوچھیں گے تم دنیا میں کتنا رہے، تو ایک کہے گا کچھ گھنٹے، ایک کہے گا دن کا ایک حصہ۔ تو ان لوگوں کو ایسا ہی لگے گا جیسے دنیا میں ہم تھوڑا ہی رہ کر آئے ہیں، کیونکہ میدان حشر جو ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس کے مقابلے میں جو یہ ہماری دنیا کی 60-70 سال کی زندگی ہے، تو یہ بالکل ایسے ہی نظر آئے گی جیسے بہت ہی دن کا ایک چھوٹا حصہ ہم بس ہو کر آئے ہیں۔ کہا، نہیں، تم 100 سال بعد زندہ کیے گئے ہو۔ اپنے کھانے کو دیکھو، وہ ویسے ہی تازہ تھا، انجیر اور انگور ویسے ہی فریش تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اپنے کھانے کو دیکھو، تو کھانا جو تھا ان کا ویسے ہی فریش تھا، کھانا 100 سال بعد بھی۔ کہا، اب اپنے گدھے کو دیکھو، جس کی ہڈیاں، لیکن جب انہوں نے اپنے گدھے کو دیکھا تو گدھے کی جو ہڈیاں تھیں وہ تو چاروں طرف بکھری ہوئی تھیں، ادھر ادھر پڑی تھیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ہڈیاں جمع ہوئیں، ایک اسکیلٹن تیار ہوا اور پھر اس پر گوشت چڑھا، اسکن چڑھائی گئی، اس میں روح پھونکی تو گدھا زندہ ہو گیا۔
ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ساری ہڈیاں جوڑ کر اس پر گوشت چڑھایا، پھر اسکن چڑھائی اور گدھے کو زندہ کیا۔ جب یہ ظاہر ہو چکا تو کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہیں یقین ہو گیا، ویسے تو وہ یقین تھا ان کو، لیکن انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اس کا ذکر جو ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ آیت 259 میں کیا۔ یا اس شخص کی مانند جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا کہ اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں۔ یعنی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے۔ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ پوری سٹوری کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایک آیت میں بیان کیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گھر تشریف لانا۔ حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہو کر شہر میں آئے تو دیکھا شہر تو پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے آباد ہے۔ بنی اسرائیل کے نئے نئے لوگ بھی دکھے جو آپ کے بعد پیدا ہوئے تھے، یعنی عزیر علیہ السلام کے بعد جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ بھی بڑے ہو چکے تھے۔ آپ پر جب موت مسلط ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ شہر سے باہر جب آپ گئے تھے تب آپ کے بیٹے کی عمر 18 سال تھی۔ اب اس کی عمر 118 سال تھی، یعنی اب وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا ان کا خود کا بیٹا، لیکن وہ زندہ تھے۔ بلکہ آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ جب اپنے گھر میں تشریف لائے تو وہاں آپ کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو آپ کی خدمت کرتی تھی۔ اب اس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ چلنے سے عاجز ہو گئی تھی، یعنی چل نہیں پاتی تھی وہ۔ آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو چکی تھی۔ جب عزیر علیہ السلام گئے تھے اس وقت وہ 20 سال کی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ عزیر کا یہی گھر ہے؟ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی اتنے عرصے کے بعد عزیر کا نام لینے والا کون ہے؟ وہ تو 100 سال سے گم ہو چکے ہیں۔ 100 سال سے ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو گم ہو چکے ہیں۔ وہ عورت رونے لگی اور اس نے ایسا کہا۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال سے مردہ رکھ کر زندہ فرما دیا ہے۔ اس عورت نے کہا اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے نظر عطا کرے کہ میں آپ کو دیکھ کر پہچان سکوں، کیونکہ عزیر علیہ السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے تھے اور عزیر علیہ السلام بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے اللہ سے۔ عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی اور اس کے پیر بھی ٹھیک ہو گئے، وہ چلنے کے قابل ہو گئی۔ اب اس نے آپ کو پہچان لیا، یعنی عزیر علیہ السلام کو اس عورت نے پہچان لیا۔ آپ کو ساتھ لے کر وہ عورت آپ کے بیٹے اور بنی اسرائیل کے پاس آئی، سب کو بتایا کہ عزیر علیہ السلام واپس آ گئے ہیں۔
سب لوگ تعجب کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عزیر علیہ السلام 100 سال بعد آ گئے ہوں۔ اس عورت نے بتایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ رہے ہو کہ مجھے ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نظر عطا کی اور چلنے کے قابل بنا دیا۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان سیاہ تل تھا۔ جب آپ کا کندھا دیکھا گیا تو اسی طرح تل موجود تھا۔ سب کو یقین ہو گیا کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ اب تورات کا دوبارہ لکھنا۔ بخت نصر نے تورات کے تمام نسخے یعنی پرسکرپشن جلا دیے تھے۔ تورات کسی کو بھی یاد نہیں تھی، تورات ختم ہو چکی تھی۔ بنی اسرائیل نے کہا اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو تورات سنائیے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ عزیر علیہ السلام کو پوری تورات حفظ تھی۔ عزیر علیہ السلام ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، بنی اسرائیل ان کے آس پاس بیٹھ گئے۔ آسمان سے 2 روشنی آئیں اور ان کے سینے میں چلی گئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تمام تورات کا ایک ایک لفظ بلفظ لکھوا دیا، کسی ایک حرف کا بھی فرق نہ آنے دیا۔ انہوں نے ایز اٹ از تورات جو تھی دوبارہ لکھوا دی۔ اس میریکل کی وجہ سے یہود ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ یہود کا جو ایک گروپ ہے وہ عزیر علیہ السلام کو ان سب چیزوں کی وجہ سے اللہ کا بیٹا کہنے لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال مرنے کے بعد زندہ کیا اور پھر انہیں دوبارہ تورات دی، یعنی تورات انہوں نے دوبارہ سے لکھوائی تو وہ انہی کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ یہود نے ان کو اللہ کا بیٹا کہا۔ بنی اسرائیل کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس تورات کتاب کی شکل میں لائے، لیکن عزیر علیہ السلام نے بغیر کتاب کے تورات لکھوائی۔ اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ اسے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں۔ یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ادھر عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی ان عقیدے کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دیا۔ یہ جو ان کا عقیدہ تھا عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا۔ سورہ جن کی آیت نمبر 3 میں فرمایا اور ہمارے رب کی شان بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ بیٹا۔ پھر سورہ مریم آیت نمبر 35 میں فرمایا اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اسے کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیاکون یعنی ہو جانا، وہ صرف کن کہتا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کسی بیٹے کی، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کافروں کی طرح باتیں بنانے لگے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں، یعنی کہاں یہ بھٹک رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے، یعنی جو ان کے عالم اور درویش جو باتیں کرتے ہیں وہ وہی باتیں کر رہے ہیں اور ان کو خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ اور مسیح ابن مریم کو بھی، جب کہ انہیں حکم یہ تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے پاک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ خدا ہیں یا ان کی عبادت کی جائے، نعوذ باللہ، ہمیشہ انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہی لوگوں کو بلایا۔ لیکن لوگ جو تھے وہ یہ معجزے دیکھ کر بھٹک گئے اور انہیں ہی اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر یعنی برابر ہے۔ سورہ اخلاص ہے یہ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، یعنی کتنی یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرتا ہے جب کوئی ایسا کہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ بہت بڑی تہمت ہے، یعنی الزام ہے جو یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا، یعنی یہ جو چیز ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 4 اور 5 تھی یہ۔ اب ہم اس کا ریفرنس دیکھیں گے قرآن میں یہ کہاں آیا ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یا کالذی، مانند اس کے جو مرہ گزرا، علی اوپر، قریۃ ایک بستی کے، وہیا اور وہ، خاویۃ گری ہوئی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، قولا اس نے کہا، انا کس طرح، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس کو، اللہ بعد موتہا اس کی موت کے، فاماتہ تو موت دے دی اسے، اللہ نے، مئتا 100 عامٍ سال، ثم پھر، بعثہ اس نے اٹھایا اسے، قولا فرمایا، کم کتنا عرصہ، لبثت ٹھہرے تم، قولا اس نے کہا، لبثت ٹھہرا رہا میں، یوماً ایک دن، او یا بعد کچھ حصہ، یومٍ دن کا، قولا فرمایا، بلکہ، لبثت ٹھہرے رہے تم، مئتا 100 عامٍ سال، فانظر بس دیکھو، الی طرف، طعامک اپنے کھانے کے، وشرابک اور اپنے پینے کے، لم نہیں، یتسنہ باسی ہوا وہ، وانظر اور دیکھو، الی طرف، حمارک اپنے گدھے کے، وَلِنَجْعَلَکَ اور تاکہ ہم بنا دیں تمہیں، آیۃً ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے، وانظر اور دیکھو، الی طرف، العظام ہڈیوں کے، کیف کس طرح، ننشزھا ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں، ثم پھر، نکسوھا ہم پہناتے ہیں انہیں، لحماً گوشت، فلما پھر جب، تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، قولا اس نے کہا، اعلم میں جانتا ہوں، انا کہ بے شک، اللہ علی اوپر، کلی ہر، شیء چیز کے، قدیر بہت قادر ہے۔
یا اس شخص کی طرح کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک ٹھہرا رہا۔ اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ۔ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں کہ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے، پھر ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ پھر عزیر علیہ السلام کا نام جو ہے پارہ نمبر 10 سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں بھی آیا ہے، 30 میں، آیت نمبر 30 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالتی اور کہا الیہود یہود نے، عزیر ابن اللہ بیٹے ہیں اللہ کے۔ وقالتی اور کہا النصارى نصارہ نے یعنی کرسچنس نے، المسیح مسیح ابن اللہ بیٹے ہیں اللہ کے۔ ذالکا یہ شکایت ہے اللہ کی کہ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ قولہم بات ہے ان کی، بافواہہم اپنے ان کے منہوں سے، یعنی اپنے منہوں سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یداہئون وہ نقل کرتے ہیں، قولا بات، الذین ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، من قبل اس سے پہلے، قاتلہم ہلاک کرے انہیں، قاتلہم اللہ ہلاک کرے انہیں اللہ، انا کہاں سے، یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں، یعنی کہاں بھٹک رہے ہیں، وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ترجمہ یہودی یعنی جیوز کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ کافروں کی طرح باتیں بنانے لگے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ اسی کے بعد نیکسٹ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا انہوں نے بنا لیا، احبارہم اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے راہبوں کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا انہوں نے راہبوں کو اور علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے، یعنی جیسا وہ کہہ رہے ہیں پھر یہ انہی کو فالو کرتے ہیں۔ المسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو، وما حالانکہ نہیں، امرو وہ حکم دیے گئے، الا مگر، لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں، الہن الہ واحدن ایک ہی اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا انہیں، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر ہوا وہی، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ برحق ہے ہی نہیں، سبحانہ پاک ہے وہ، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ جو بھی شریک ٹھہرا رہے ہیں جس کو بھی، ان سب سے اللہ تو پاک ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ اس میں ہم نے 3 آیتیں کور کی ہیں اس سٹوری میں، الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔